یا قیوم، اے سب کو قائم رکھنے والے اور سنبھالنے والے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ابتدا ہیں، وہی انتہا ہیں، تو ہماری اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ صرف اول ہونے سے کوئی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اور آخر ہونے سے بھی کوئی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ جب تک کہ آخر کامل نہ ہو اس وقت تک کیا فضیلت ثابت ہوگی؟ ہو تو اول لیکن ہو ناقص، ہو آخر لیکن ناقص ہو، تو لہذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اول کامل بھی ہو۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص پایا جاتا ہے اور کوئی خامی ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے آ رہا ہے تو اس سے کیا ہوا؟ یا اسی طرح سے وہ سب سے آخر میں آئے لیکن بالکل ہی تھرڈ کلاس ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اول ہو اور کامل ہو، آخر ہو اور کامل ہو۔ اگر کامل نہیں ہے اور درجہ کمال تک پہنچا ہوا نہیں ہے تو اس کی اولیت اور آخریت سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اب وہ جو اول ہو، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کیا اس لیے زندہ ہے کہ مر نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے، یا اس لیے زندہ ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تباہ و برباد نہیں ہوتی۔ سائنس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایٹم وہ ہے جسے کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا، جسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ تو لیکن یہ ایٹم کی خوبی تو نہیں ہے، یہ بیچارے ایٹم کی مجبوری ہے کہ وہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے توڑنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو E=mc² کے فارمولے کے تحت اس میں سے انرجی خارج ہوتی ہے، لیکن وہ شکل بدل لیتا ہے لیکن رہتا وہی ہے۔ چونکہ وہ ختم نہیں ہو پاتا تو لہذا ایٹم کو سب کے اوپر فضیلت تو حاصل نہیں ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ اگر خدا کی مجبوری یہ ہو کہ وہ زندہ ہو اور نہ مر سکتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ اگر اسے کوئی اور زندہ رکھے ہوئے ہے اور پھر زندہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ زندہ بھی ہو اور اپنی مرضی سے زندہ ہو اور زندہ رہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہتا اور مجبوری کے تحت زندہ رہتا ہے تو مجبور خدا نہیں ہوا کرتا۔ مجبور ہونا صرف مخلوق ہونے کی صفت ہے، خالق کی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رہے زندہ۔ یہی بات تھی جس کی طرف سیدنا مسیح سلامہ علیہ نے اشارہ فرمایا، اور آپ نے کہا کہ یہ زندگی اپنے پاس رکھنے کا بھی مجھے اختیار حاصل ہے اور اسے سونپ دینے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ میں جب چاہوں اس زندگی سے دستبردار ہو جاؤں اور جب چاہوں اس زندگی کو اپنے پاس رکھوں، تو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اختیار نہیں ہے تو وہ مجبور ہے، اور مجبور کو خدا نہیں کہا جا سکتا، اور جو مجبوراً خدا ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ذات جو زندہ ہو، اپنی مرضی سے زندہ ہو، اس لیے وہ زندہ ہو اور اپنے آپ کو خود زندہ رکھنے والی ذات ہو، اسی کو حی و قیوم کہتے ہیں، کہ جو زندہ بھی ہو اور قائم بھی رہے، اس میں اس کی زندگی میں زوال بھی نہ آئے، وہ ہمیشہ تک رہے اور ہمیشہ سے ہو، اور خود اپنے آپ کو زندہ رکھے، کسی اور چیز کے سہارے زندہ نہ ہو۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندہ ہوتی ہیں لیکن دوسروں کے سہارے زندہ ہوتی ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں ہم اپنی سانس کے سہارے زندہ ہوتے ہیں۔ جب تک ہوا میں آکسیجن موجود ہے اور ہم اسے اپنی سانس کے ذریعے سے اندر لے رہے ہیں، ہم اس وقت تک زندہ ہیں۔ جب یہ سانس کا عمل رک جاتا ہے یا دل کی دھڑکن تھم جاتی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ مر جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں اور خدا کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی بیرونی عوامل کی مرہون منت ہے، جبکہ خدا کی زندگی بیرونی عوامل کی مرہون منت نہیں۔ وہ جب چاہے اپنے آپ کو زندہ رکھے اور جب تک چاہے زندہ رکھے، تو وہ حی و قیوم ہونا چاہیے۔ سیدنا مسیح کا فرمان بھی یہی تھا کہ میں زندہ ہوں اور اپنی مرضی سے زندہ ہوں، مجھے زندگی رکھنے کا بھی اختیار حاصل ہے اور اس زندگی کو سپرد کر دینے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تو وہ صاحب اختیار ذات جو اپنے اختیار کی وجہ سے زندہ ہو، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ چونکہ اپنی ہی مرضی سے اور اپنی ہی رضا سے قائم بھی ہے اور زندہ رہتی ہے، اس لیے وہ قیوم بھی ہے۔ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس خدا کے لیے درجہ کمال پر بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر اولیت تو ہو لیکن اس کے اندر کمال نہ ہو تو پھر وہ ایک نقص گنا جائے گا۔ تو اب یہ زندگی بھی کمال پر پہنچی ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے،
تو اس کی حیات، زندگی اور اس کا قیام دونوں اپنے اپنے کمال پر ہوں۔ اب حیات کا کمال کیا ہے؟ ہم جتنی زندگی کی یہاں پہ مختلف شکلیں دیکھتے ہیں، انہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگیاں ایک دوسرے سے مستعار لی جاتی ہیں۔ میں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میرے باپ اور میرے والد اور میری والدہ مجھے اس دنیا میں وجود میں لائے۔ میرے والد اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ انہیں ان کے والد اور والدہ اس دنیا میں لائے تھے۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے زندہ ہوا اور دوسری چیزوں کے سہارے زندہ ہے، اور جب وہ نظام ختم ہو جاتا ہے تو وہ زندگی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کا درجہ کمال یہ ہوگا کہ اسے کوئی وجود میں لانے والا نہ ہو، وہ خود قائم بالذات ہو، اپنے طور پر خود قائم ہو اور دائم ہو، اور اس کی زندگی کسی اور کی مرہون منت نہ ہو۔ اگر وہ قائم بالذات ہو کہ اپنی ہی مرضی سے وہ اس دنیا میں ہے اور کوئی اور اسے اس دنیا میں نہیں لایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے وہ اول بھی ہوگا۔ اب اس کا اول ہونا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اول اس لیے ہے کہ اس کو کوئی اور اس وجود میں لانے والا نہیں، اور آخر اس لیے ہے کہ اس کی زندگی کسی اور چیز پر منحصر نہیں ہے۔ اس لیے کسی چیز کے ختم ہو جانے سے، پوری کائنات کے ختم ہو جانے سے اس کی الوہیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پھر بھی خدا ہی رہتا ہے، چاہے کائنات ہو یا کائنات نہ ہو، چاہے ماننے والے ہوں چاہے ماننے والے نہ ہوں، وہ پھر بھی خدا ہی رہے گا۔ اس لیے وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے، وہ حی بھی ہے اور وہ قیوم بھی ہے۔ اس لیے وہ قائم بالذات ہے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو زندہ رکھنے والا ہے، اسے کوئی وجود میں نہیں لایا۔ یہاں پہ ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا بھی، اور وہ یہ کہا کہ اگر خدا موجود ہے تو اسے کون وجود میں لایا؟ اور ظاہر ہے کہ اگر اسے کوئی وجود میں لایا ہے تو اس سے پہلے کوئی اور خدا ہے۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس کی ابتدا نہیں ہے؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کو منطقی مغالطہ یہ ہے کہ ہماری ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی ہمارا ابتدا کرنے والا موجود ہے۔ یہاں تو وہ ذات ہے جس نے کہا کہ ابتدا میں خود ہوں اور انتہا میں خود ہوں، اول میں خود ہوں، آخر میں خود ہوں، تو اس کی ابتدا کون کرے گا؟ ابتدا کی ابتدا نہیں ہوا کرتی، ہاں جس کی ابتدا کی جائے اس کی ضرور ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا کی کیا ابتدا ہوگی؟ اس لیے آپ ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ موجود ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ تک موجود ہیں، اگر یہ ہمارا مفروضہ صحیح ہے، اور خدا کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم تمام کا یہ مشترکہ ایمان ہے، اگر سیدنا مسیح کے بارے میں بھی یہی ایمان ہو کہ آپ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہیں، آپ حی بھی ہیں اور قیوم بھی ہیں، تو اس سے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں جن سے ہمیں عہدہ برا ہونا پڑے گا، کہ وہ ذات جو سب سے پہلے ہو، کہ وہ ذات جو زندہ رہنے والی ذات ہو، اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اگرچہ آکسیجن خود زندہ نہیں ہے، زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو ہم زندہ رہتے ہیں، تو جو زندہ ہو اس کے وجود سے زندگی جنم لے گی، اس کے وجود سے موت جنم نہیں لے گی۔ ہم جو مردہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے وجود سے موت جنم لیتی ہے، لیکن اس کے وجود سے زندگی جنم لے، وہ جہاں بھی جائے مردے سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ قبرستان سے گزرے تو مردے لبیک لبیک کہتے ہوئے قبروں میں سے نکل آئے۔ اگر وہ کسی جنازے کو ہاتھ لگا دے تو بچہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اگر وہ کسی بچی کو ہاتھ لگا دے تو وہ اٹھ بیٹھے اور کہے کہ مجھے کھانے کو دیا جائے، کہ جس کے سامنے موت دم دبا کے بھاگ لے۔ یہ اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، میں زندہ ہوں، میں حی و قیوم ہوں، لیکن حی و قیوم کے سامنے موتیں واقع ہوتی رہیں اور خود اس کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، تو ہم کیسے مان لیں گے؟ اگر کوئی واقعی ڈاکٹر ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن وہ جسے ہاتھ لگائے، جسے دوا دے، وہی مر جائے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی عاقل آدمی یہ نہیں کہے گا۔ اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو واقعی وہ جب جس کو ہاتھ لگائے شفا ہو جائے۔ تو وہ زندہ ذات جب مردہ کے سامنے آئے تو اگرچہ اس دنیا میں ہمیشہ موت کی فتح ہوتی ہے اور زندہ ہار جاتے ہیں، لیکن اس سے موت ہار جائے۔ اس لیے کلام اللہ نے ایک آیت ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے مرگ تیرا ڈنک کہاں گیا؟ تم جو ہر ایک کو ڈستی پھرتی تھی اور سب کو مار رہی تھی، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنی موت خود مر گئی؟
لوگوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کو قبر میں رکھا، اس قبر نے منہ کھول دیا، آپ باہر تشریف لے آئے، موت ہار گئی، زندگی جیت گئی، اور وہی حی و قیوم ہے جس سے موت ہار جائے۔ آپ وہ دنیا کے پہلے اور آخری شخص ہیں جن کے آنے کے بعد موت نے ہتھیار ڈال دیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ جو عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ مرنے کے بعد لوگ رہتے ہیں یا جہاں پہ جسم رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس نے اپنے مردے اس کے حوالے کر دیے کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں، اب ان کو سنبھال کے رکھنا، اب زندہ آ گیا ہے، مردوں کا کیا کام۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کا حواری بننا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ نے کہا صاحب لیکن بات یہ ہے کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، معلوم نہیں کل مرے کہ آج مرے، تو مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں ان کی دیکھ بھال کر لوں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا زندوں کا مردوں سے کیا کام، مردوں کو مردے اپنے دفن کرنے دو، تم ادھر آؤ، اگر زندہ ہو تو زندوں کے پیچھے آؤ، مردوں کے پیچھے مت جاؤ۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج ہم دنیا پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو چاروں طرف ہمیں مردہ پرستی دکھائی دیتی ہے، کہیں پہ قبروں کی پوجا ہے، کہیں پہ مزاروں کی پوجا ہے، یعنی ہر زندہ کو چھوڑ کے مردہ کے پیچھے زندہ لگے ہوئے ہیں، یعنی زندہ افراد مردہ سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، جبکہ مردہ بیچارہ خود محتاج ہے، وہ اپنی قبر میں سے باہر نکل کر نہیں آ سکتا، یہ کہتے ہیں ہمیں مصیبت سے باہر نکالو، اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں وہ ہے جس نے قبر کو پھاڑ دیا اور آج تک وہ قبر خالی پڑی ہے، اس قبر کی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ اس مردے کو اپنے اندر رکھ سکتی، وہ آج بھی منہ پھاڑے پڑی ہوئی ہے، جس کو دیکھنا ہو زیارت کر کے آ جائے، ارض مقدسہ میں اب بھی موجود ہے، اور وہ قبر یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں جب میرا حی و قیوم سے پالا پڑا تو میں ہار گئی، اور میرا منہ آج تک کھلا ہوا ہے، باقی جتنے میرے منہ میں آئے میں نے ہمیشہ اپنے جبڑے بند کر لیے اور وہ اندر قید ہو کے رہ گئے اور کبھی باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن وہ کیا ذات تھی، وہ آئی اور اس نے تو میرے منہ کے جبڑے ایسے کھول کے رکھ دیے کہ آج تک پھر بند ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے حی و قیوم ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کا ثبوت بھی وہاں پہنچایا، اور وہ ثبوت آج تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے دعویٰ، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو اس وقت قبر سے تمام مردے آپ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے آقا آپ کہاں تھے، ہم صدیوں سے یہاں پہ سو رہے تھے آپ کے انتظار میں، کیونکہ یہاں تو موت کا راج تھا، لیکن اب زندگی کا راجہ آ گیا، تو اب کس کی یہاں پہ چلتی ہے؟ آئیے درود ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس صورت میں حاشر بھی ہیں، صرف روز محشر نہیں، اس روز محشر کو بپا کرنے والے حاشر بھی آپ ہی ہیں، کہ جب آپ آئیں گے تو زندگی کی تمام طرف تقسیم ہو جائے گی، کہ وہ جو ابھی تک زندگی سے محروم ہیں انہیں بھی زندگی عطا ہو جائے گی، جو جہاں بھی جائے گا اپنے اپنے مقام پر، لیکن اس کو پھر ایسی زندگی ملے گی کہ وہ مرے گا نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ بھی نہیں مرے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ بھی نہیں مرے گا۔ تو آپ یہ بتائیے، جب زندگی عطا کرنے والے جن کو زندگی عطا کی گئی ان کا یہ عالم ہو کہ وہ زندہ ہونے کے بعد نہ پھر کبھی نہ مریں، چاہے جنت میں جائیں یا جہنم میں، تو وہ جو زندوں میں سے پہلی دفعہ زندہ ہوا ہو، کیا وہ دوبارہ مر سکتا ہے؟ جنہیں زندگی ملتی ہے وہ نہیں مرتے، تو زندگی عطا کرنے والا کیسے مرے گا؟ اس لیے وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ تک قائم رہنے والی ذات ہے۔ سلام اس ذات پر جو کہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، سلام اس ذات پر جو حی و قیوم ہے، سلام اس ذات پر جو زندگی عطا کرنے والی ذات ہے، سلام اس ذات پر جو خود زندگی ہے۔ کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صراط مستقیم میں ہوں، حیات میں ہوں اور قیامت میں ہوں؟ تو جس کا دعویٰ صرف یہ نہ ہو کہ میں حی ہوں، زندہ ہوں، بلکہ حیات میں ہوں، زندگی میں ہوں، کیونکہ جو زندہ شخص ہوتا ہے وہ زندگی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن زندگی زندہ شخص کی محتاج نہیں ہوا کرتی، اور یہ الوہیت کی دلیل ہے کہ وہ محتاج نہ ہو۔ اس لیے آپ زندگی ہیں، آپ حیات ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، سلام اس پر۔ اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اس زندگی سے پالا پڑے اور آپ اس زندگی کو قبول کر لیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ زندگی کہتے کسے ہیں، زندگی ہوتی کیا ہے۔ ایسی زندگی پہ ہزاروں موتیں قربان، کہ جو زندہ بھی ہو، تابندہ بھی ہو، اور اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہ ہو۔